الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحج اس کا تعارف جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ سورۃ الحج جو ہے اس کو مدنی سورت میں شمار کیا ہے، اور اس کے مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے علماء کے اندر۔ بعض نے اس کو مکی کہا اور بعض نے اس کو مدنی کہا ہے۔ اس کے جو ہے ترتیب مصحفی ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا نمبر 22 ہے، اور ایک ترتیب نزولی ہے کہ یہ جس ترتیب سے نازل ہوئی ہے اس کا یہ نمبر 103 بنتا ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 78 ہے، اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ میں نے جو عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ مکی اور مدنی اختلاف کیا ہے، کیونکہ اس کی بعض آیات جو ہیں ان کا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اور بعض آیات جو ہیں ان کا کچھ حصہ وہ اس سورہ مبارکہ کا اس کا مزاج جو ہے وہ مدنی صورتوں جیسا ہے، یعنی دونوں مضامین دونوں طرح کے پائے جاتے ہیں۔ اور جمہور مفسرین کا ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا نزول شروع ہوا تھا ہجرت سے پہلے، کچھ دیر پہلے یہ شروع ہوا، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہی اس کا نزول ہوا، اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو جو مکی آیات ہیں ان کا مزاج وہی مکی صورتوں والا ہے، جس میں قیامت کا ذکر ہے، اور جس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت کے مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اے انسان جب تو کچھ نہ تھا تو میں نے تمہیں عدم میں وجود عطا کیا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر مختلف مراحل سے گزار کر تیری پیدائش اور تیرے تولد کا بھی موقع آیا، پھر میں نے تجھے جوان کیا، پھر تو بڑھاپے کی طرف بھی پھر چلا جاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو اگر نہ تھا تو تجھے بنا دیا، اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تیرا جو ہے قبر کے اندر کچھ نہ کچھ تو تیری ہڈیاں وغیرہ کچھ وجود تو ہوگا نا۔ اب میرا قبر سے دوبارہ زندہ کرنا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو مدنی جو آیات ہیں اس کے اندر مدنی صورتوں کا مزاج ہے، جہاد کی اجازت مل گئی ہے، اس کے علاوہ پھر منافقین کے جوابات ہیں، دوسرے جو مضامین ہیں وہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے انہوں نے جو کہا ہے قال جمہور السورہ مختلطۃ منہا مکی و منہا مدنی وہذا الامر الاصح۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور جو ہیں ان کے نزدیک یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ کچھ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا صحیح جو ہے نظریہ ہے، اور علامہ علوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصویر فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ حج جو ہے اس کا جو نام حج کیوں رکھا گیا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی
یہ آیت نمبر 27 میں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ حج کے اندر یہ لفظ آئے ہیں، حج کا لفظ آیا ہے، اسی کی نسبت سے اس کا نام سورہ حج رکھ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا اور آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کر دیجئے گا، لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر قسم کے دبلے پتلے اونٹوں پر جو ہے نا دور دراز سے ہر راستے سے سوار ہو کے آ جائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو بلائیں، آواز دیں۔ تو عرض کی باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میری آواز تو یہ جو پہاڑ ہے اس سے پار بھی نہیں جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا آواز نکالنا تیرا کام ہے، اس کو پہنچا دینا میرا کام ہے۔ ہاں جی، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، وہ اگر ماں کے رحم کے اندر تھا یا عالم روا میں تھا، جس نے بھی لبیک کہا ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج نصیب فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور یوم جزا، یوم حساب یعنی قیامت کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور مشرکین سے فرمایا کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دیں اور باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں اور شیطان کے وسواس کی اتباع نہ کریں۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ جو آپ شرک کرتے ہیں آپ کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نقلی دلیل ہے کہ کوئی دلیل ہوتی کسی بات کی کہ غیر اللہ کی عبادت کی یہ بت جو ہیں جنہیں آپ خود گھر کے سامنے رکھ لیتے ہیں، ان کے سامنے جھک جانا یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ خود سوچیں کہ ان کو تو بنانے والے تم ہو، تم خود ہو اس کے بنانے والے، تو تم کیوں نہیں اس کے بارگاہ میں جھکتے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے؟ یہ پہاڑ جن سے تم بت لیتے ہو، یہ دانتیں جن سے تم بت بنا لیتے ہو، یہ ساری چیزیں جس نے پیدا کی ہیں وہ پیدا کرنے والا ہی عبادت کا حقدار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین جو ہے اور مردہ زمین جو ہے اس کے بارے کی مثال دی کہ بتائیں اس پہ بارشیں کون برساتا ہے؟ کہ جو پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر فصلیں اگتی ہیں جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ مشرکین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ یہ اہل مکہ جو ہیں، یہ قریب کے قبائل جتنے بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے والے وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان سے فرمایا کہ جب تم ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو تو ان کی سنت اور ان کے شعار پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان کی جو انہوں نے فرمایا ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں شاعر اللہ کا ذکر کیا ہے، اور 4 بڑے شعار ہیں اللہ کی بڑی نشانیاں 4 ہیں۔ بیت اللہ شریف اور خود نبی پاک علیہ السلام، انبیاء، یہ بھی شعار میں سے، پھر قرآن مجید شعار میں سے ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح اللہ جل مجدہ نے جو مساجد ہیں یہ بھی، اور نماز یہ بھی اللہ کے شعار میں شامل ہے۔ یہ 4 بڑے شعار، اس کے علاوہ صفا مروہ کو بھی اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اس طرح قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مکے کی طرف چلتے ہیں ان کو بھی اللہ نے شعار کہا ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا گھر میری نشانی ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس اللہ کے گھر کے طواف کے لیے اور اس کے حج کے لیے لوگوں کو بلائے۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ نے ان پچھلی امتوں کے احوال سے انہیں ڈرایا جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا۔ اور اسی طرح اللہ جل مجدہ نے جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا وہ نظریاتی انتشار کا شکار ہو کر متعدد فرقوں میں بٹ گئے، جیسا کہ یہود و نصارہ ہیں کہ وہ دیکھیں، اور عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے جو اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی تھی اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ جل مجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں۔ ہر نبی اور رسول جو ہوتے ہیں اور ان کی تبلیغ اور دین کی اشاعت میں شیطان رکھنا اندازی کرتا ہے، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ شیطان کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور اپنے نبی کے پروگرام کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا، اس کا بیان کیا، اس کے حق ہونے کے لیے دلائل دیے ہیں، اور کفار قرآن کو ناپسند کرتے ہیں اور رسولوں سے بغض رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تحسین فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ملت حنفیہ کی اتباع کو آسان کر دیا اور ان کا نام مسلمان رکھا۔ یہ مسلمان نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی تجویز فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا، اور اس کو زمین پر اقتدار کی بشارت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرتا ہے اللہ صرف اسی کی مدد فرماتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ اسی کی مدد فرماتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اور جہاد کے باب کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے جنہوں نے قیادت کرنی تھی وہ خود بزدل ہیں اور اسلام کی جو روح ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے کہ اسلام کی عظمت کس میں ہے۔ اللہ نے جہاد میں ہی عظمت رکھی ہے، اور جب تک امت جہاد کرتی رہی اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور جب ہاتھ کھینچ لیا ہے اب ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں اسی لیے پھینکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کا بیان کر کے ختم کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو برگزیدگی دی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں سے زیادہ جو ہے نا عظمتیں عطا فرمائیں، اور ان انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو فضیلت دی ہے، اور مسلمانوں کو ان چیزوں کی ہدایت دی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا مولا و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین جو ہیں جو بیان کیے ہیں ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مدنی جو صورتیں ہیں ان کا مزاج کو بھی بیان کیا ہے، اور جو مکی صورتوں کا مزاج ہے ان کو بھی بیان کیا، یعنی اختلاط ہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک منفرد صورت ہے۔ یہ چیز جو ہے آپ کو دوسری صورتوں میں نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر انفرادیت ہے کہ یہ دونوں مزاج مکی اور مدنی دونوں مزاجوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا جو ہے نا اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔